اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم. میں ہوں آپ کے اردو کا ٹیچر انور علی. آج ہم جماعت دہم کا تیسرا سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے علامہ اقبال کا تصور وطنی. اس کے مصنف کا ڈاکٹر وحید قریشی. اس سبق میں ہم علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا وطنیت کے بارے میں جو تصور ہے اس کے متعلق ہم بات کریں گے. پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے. نظریاتی مملکت نظریاتی مملکت وہ ملک جو ایک نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا ہے. آپ کی معلومات کے لیے ایک دلچسپ بات کہتا چلوں کہ دنیا میں صرف دو ممالک ہیں جو نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آئے ہیں. ایک تو ہمارا پیارا ملک پاکستان اور دوسرا اسرائیل. حالانکہ ہم نے ابھی تک اس کو مملکت یا ملک یا وطن تسلیم نہیں کیا بلکہ یہ قابض ہے فلسطین کے زمین پر. لیکن ہم یہ لوگ بھی نظریے کی بنیاد پر اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھ رہے ہیں. تو پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور حصول پاکستان کی جدوجہد کا بنیادی محور کسے کہتے ہیں؟ محور، مرکز جس کے گرد چیزیں گھومتی ہو. مرکز یہ احساس تھا کہ ایک ایسا خطہ یا زمین کا ٹکڑا، خطہ ارض زمین کا ٹکڑا، زمین کا ایک حصہ وجود میں آئے جو اسلام کی تجربہ گاہ اور اس اعتبار سے جغرافیائی حدود کا مطالبہ اسلامی قدروں کے نفاذ کا مسئلہ قرار پاتا ہے. اس اعتبار سے یعنی اس لحاظ سے جغرافیائی حدود وہ حدود جو قدرتی طور پر جو زمین کی تقسیم ہے وہ قدرتی طور پر ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں جغرافیائی حدود. مطالبہ کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اسلامی قدر اسلامی اقدار، اسلامی اقدار، نفاذ اس کو عمل میں لانا، اس کا نفاذ ہونا، اس کو قائم کرنا. مغربی تصور وطنیت اور اسلام کے تصور ملت کے درمیان کیا فرق ہے؟ اس سبق کا مین مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہ سمجھایا جائے کہ مغربی تصور وطنیت اور اسلامی تصور ملت یہ اس سبق کا مرکزی جال ہے. یعنی اقبال کے سوچ میں، اقبال کے لحاظ سے مغربی تصور وطنیت اور اسلامی تصور ملت میں کیا فرق ہے؟ مغرب کہتا ہے کہ قوم کسے کہتے ہیں، وہ قوم کی تعریف کیسے کرتے ہیں. مغرب کہتا ہے کہ ایک ایسا خطہ زمین خطہ ارض جو خاص حدود
میں واقع ہوں، یعنی ایک خاص علاقہ جس کی خاص باؤنڈریز ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے جو جہاں پر ایک رنگ، زبان اور نسل کے لوگ بستے ہو، ٹھیک ہے، ایک رنگ، زبان اور ایک ہی نسل کے لوگ وہاں پہ بستے ہوں۔ اور تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ ان میں مذہب کی کوئی کہ نہ ہو، وہاں پہ مذہب کا کوئی تصور نہیں، یعنی جس کا جو بھی مذہب ہو وہ اس علاقے میں رہ سکتا ہے اور وہ اس علاقے کا پیدائشی باشندہ ہو، پیدائشی باشندہ ہو، ایک ہی رنگ نسل سے تعلق رکھتا ہوں، ایک ہی علاقے کا ہوں، ایک ہی زبان بولتا ہوں اور اس علاقے کا ملت کی طرف۔ اسلامی تصور ملت کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ جو بندہ، جو انسان مسلمان ہو اور وہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا، ٹھیک ہے، مسلمان ہو اور وہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہو، اس کا رنگ، لباس، زبان، علاقہ، نسل کوئی بھی ہو، وہ ایک ملت ہے، وہ ایک ملت ہے۔ یعنی اسلام ان ساری چیزوں کی نفی کرتا ہے جو مالک کہتا ہے کہ ایک ایسا خطہ جو خاص حدود میں واقع ہو، جس کی خاص باؤنڈریز ہو، جس کے لوگ ایک خاص علاقے میں رہتے ہو، ان کا ایک رنگ، ایک زبان اور ایک نسل کے لوگ وہاں پہ بسے ہو، ان میں مذہب کی کوئی قید نہیں، وہ مذہب کو ہر ایک کا ذاتی مسئلہ سمجھتے ہیں اور اس علاقے کا پیدائشی باشندہ ہو اور خاص قسم کا لباس بھی پہنتا ہو۔ جب ہم مال میں چلے جائے تو پینٹ شارٹ اور پہنتے ہیں، ہم لوگ یہاں پہ وہ چیزیں نہیں پہنتے۔ تو اس طرح مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی انگریز یہاں پہ آ جائے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو وہ ہمارے لیے ایک مسلمان بھائی ہے، وہ ایک ملت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا رنگ، اس کا لباس، اس کی زبان، اس کا علاقہ، اس کا نسل کوئی بھی ہو، وہ ایک ملت ہے۔ تو اسلام کا جو